پچھلے سال 2 مرتبہ گیس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں, اب بھی گیس کی پرائسز بڑھیں گی اور یہی ہوگا. دیکھیے ابھی جو نیپرا کی آئی ہے اس میں کوئی بہت بڑا اندیا تو نہیں ہے گیس کی قیمت بڑھنے کا. ابھی تک ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس 40 دن ہیں گیس کی قیمتوں کو ریشنلائز کرنے کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب یہ موقع ہمیں ملا تو پہلی مرتبہ ہم نے غریب اور امیر کا ٹیرف علیحدہ کر دیا اور 60% لوگوں کو پروٹیکٹ کر دیا. یعنی اس میں کچھ لوگوں کو مطلب ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو غریب ایک عورت جو پیڑھی پہ بیٹھی, میں خاکہ پیش کرتا ہوں, پیڑھی پہ بیٹھی صرف روٹی بنا رہی, 3 وقت یا 2 وقت بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے, چائے بنا رہی ہے, کیا اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ہونا چاہیے جتنا ایک شخص جس کے گھر میں 3-4 واٹر ہیٹرز چل رہے ہیں, گیزرز جن کو ہم کہتے ہیں, یا اسپیس ہیٹرز چل رہے ہیں. یہ تھوڑی ملک غریب ہے نا, تو غریب کو بچانا ہمارا پہلا اولین فرض ہے. یہ بھی بتایا تھا کہ موٹر سائیکل یا 800 سی سی گاڑی والوں کے لیے سستا پیٹرول ملے گا, وہ نہیں ہوا نا. اس میں ناکامی ہوئی نا. وہ میں نے پوری ایک تجویز, ایک پیکج بنایا, اس کو لے جا کر ہم نے کوشش کی کہ جس طرح ہم نے امیر اور غریب کا گیس کا ٹیرف علیحدہ کیا ہے, ہم امیر اور غریب کا پیٹرول کا بوجھ بھی علیحدہ کر دیں. مگر اس میں ہمیں اندرونی طور پہ بھی بہت ریزسٹنس آئی. بہت سے لوگ, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ہمارے اپنے قریبی دوست جو کچھ صحافی بھی, جو کہتے ہیں یار میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس آدمی, میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے, آپ یہ کیا کرنے لگے, میں نے جانا ہے کہیں اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے, تو میں کیسے جاؤں گا. تو یہ ہم دوستوں بھی آپ سے کہہ رہے تھے اس پہ عمل درآمد بڑا مشکل ہے. انڈیا نے میری تو بڑی خواہش تھی, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں BISP ہے جس میں کیش دیتے ہیں نا آپ, ایک وہ نکال کے, وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. انڈیا تو کئی چیزوں میں دے رہا ہوتا ہے نا. یہ آپ بجائے ہمارے بہترین طریقہ ڈائریکٹ کیش سبسڈی کا. یہ بالکل وہ ایزی ٹو مینیج. ایزی کے علاوہ بہترین بھی دیکھیں نا, کیونکہ اس میں فنجیبلٹی ہے. کسی کی ماں بیمار ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں میں تجھے پیٹرول سستا دے دوں گا. لیکن ابھی یہ بات درست ہے کہ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو GST آپ 18% کریں, اکراس ایگزمپشنز ختم کریں, اور پھر جو پیٹرول ہے اس پر بھی اب GST لگے گا. 18% لگے گا. نہیں دیکھیں, جو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور یہ اس بجٹ سے پہلے کرنا ہے. ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ملک سیدھا کر لیں اور ٹارگٹ یہ اچیو کر لیں. اب یہ ٹارگٹ کیسے ہم نے اچیو کرنے ہیں یہ تو ہم پہ ہے نا. وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا کریں گے. جی ابھی قبل از وقت ہے نا. اگر میں ایسا ہوں گا تو ابھی سٹہ بازی شروع ہو جائے گی, پھر آپ کو ذمہ داری آئے گی. اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں, نہیں GST شاید بیچارے کچھ لوگ جولائی سے اپنی کچھ اور سیونگز بڑھانے کی کوشش کریں, پیسے بچائیں, کیونکہ اگر 50 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے GST کے بعد. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ جو ہم اندر بات کرتے ہیں, تاکہ دیٹ از ون آف دا نہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ریونیو آپ نے اچیو کرنا ہے. ریونیو کیسے اچیو کرنا ہے یہ تو اب ہمارا کام ہے نا, یہ تو ان کا کام نہیں. ایک طرف اب ذرا SIFC والے معاملے پہ بات کرتے ہیں. کل آپ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے جس کے بعد طارق صاحب نے بھی بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بات کی. آپ دیکھ رہے ہوں گے تحریک انصاف ایک کیمپین کر رہی ہے کہ SIFC کو آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے, پیسے نہیں آئے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرامز میں کہا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ آنی ہے عرب ممالک سے. اب UAE نے $10 بلین کی دوبارہ کمٹمنٹ کی ہے. اب سب کا سوال یہ, باتیں تو ہو رہی ہیں, یہ کتنا جلدی مٹیریلائز ہو جائے گی. اور UAE یا سعودی عرب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں نا کہاں انویسٹ کریں, تو ہم نے کوئی بکے ان کو دیا ہے, دیز آر دا پروڈکٹس دیٹ وی وانٹ ٹو سیل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کی طرف سے تو کچھ بدقسمتی ہے ہماری. وہ جو شہید ہمارے جرنیل ہوئے تھے ہیلی کاپٹر کریش میں, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب, ان کے متعلق بھی جو کیمپین چلائی تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی. انہوں نے تو 9 مئی کے بعد, اس سے پہلے بھی جو کیمپین ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے جو کیمپینز چلائی تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی. اب اگر ہم ملک کو صرف PTI کی کیمپینز کے زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے تو مناسب نہیں ہوگا. یہ حق ہے ان کا جو وہ کرنا چاہیں کریں, ملک برباد نہ کریں, یہ بھی ہماری درخواست ہے ان سے. ورنہ جب وہ کرنا شروع کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. صرف جب کرائم کرتے ہیں تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم انویسٹمنٹ میں نہیں ہے, پرابلم ڈیمانڈ سائڈ پہ ہے. یعنی $15 بلین, 15,000 ملین ڈالر کے پروجیکٹس کو مرتب کرنا, اور ایک ایسے طریقے سے مرتب کرنا کہ اگر آپ کسی انویسٹر کے پاس جائیں تو وہ اس کاغذ کو دیکھنے کے بعد بولے ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یا آپ کو $1 میں چیز پڑتی ہے. اس وقت مارکیٹ اتنی بڑی ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, ڈھیر لوگ ہیں جو پیٹرول ڈلواتے ہیں یا گیس استعمال کرتے ہیں یا روٹیاں ہیں یا ہیلتھ سپاز ہیں یا ہسپتال ہیں یا اسکول ہیں یا کالج ہیں. تو وہ کہتے ہیں اتنے 25 کروڑ لوگ جن نے 35 کروڑ ہو جانا ہے, ان کے لیے کھانا بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, تعلیم بھی چاہیے. اگر کوئی شخص سلیقے سے کہے کہ بھائی یہ $1 کا بنتا ہے,
₹4 کا بک رہا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 3 میں ہم بیچ سکتے ہیں, اتنے ڈھیر پیسے بچیں گے. ہمیں یہ کاغذ ترتیب دینے نہیں آتے. ہمارے ایتھوس میں نہیں ہے, سرکار کے نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے رکھیں. آپ نے دیکھا نا آخری جو ان کے وفد آیا, جہاز بھر کے جو وفد آیا, ہم تو 8-8 9 لوگ ہیں. جو اس سے پہلے آپ لوگ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ایگریکلچر, منرلز, آئی ٹی, وہ تو ایسا لگ رہا تھا زیادہ تر G2G ہو رہا ہے ایک طریقے سے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے تو میں وزیر اعظم کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دس شیل بی لیڈ, ناٹ ول بی, ناٹ مے بی, دس شیل بی لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے سیاستدان بھائیوں کے اوپر اور اپنی بیوروکریسی کے اوپر بھی, کہ دس شیل بی لیڈ بائی دم. آج ایک میٹنگ ہوئی, اس میں وزیر اعظم نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ ہم جا رہے ہیں سارے, ہاں کون کون جائے گا جی, یہ والے وزیر جائیں گے, ڈاکٹر صاحب جائیں گے, فلاں جائیں گے, فلاں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور کون جائے گا؟ یہ 22ویں گریڈ کے سیکرٹری ہیں, 19ویں گریڈ کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, ایک جوائنٹ سیکرٹری, یہ بھی جائیں گے. یہ بھی بہت اچھی بات. اور کون جائے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی نہیں جا رہا تھا. انہوں نے بولا وہ جس نے کاروبار کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یار آپ کمال کرتے ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ریولوشن پرائیویٹ سیکٹر لے کر آئے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ وفد جا رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کیا کیا تاکہ آپ کو اندازہ. پھر انہوں نے کہا کل میٹنگ لوں گا, کل, پرسوں نہیں کل, اور اس میں مجھے آپ لسٹ دیں گے ہر وزارت جس کی یہ تمام 19 سیکٹر جو ہیں, آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کس کس پرائیویٹ سیکٹر کے کمپنی کو انوائٹ کیا اور کس بنیاد پہ کیا. یعنی کوئی یہ نہیں کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں, میرے دوست ہیں, وہ بتائیں, کرائیٹیریا بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری وزیر کی ہے. آج رات ساری رات وزیر بیٹھیں, فون کالز کریں, کمپنیاں لے کر آئیں, وہ جائیں گے, وہ لیڈ کریں گے. جیسے UAE جب $10 بلین کی کمٹمنٹ دیتا ہے تو وہ تو وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے نا, یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے پالیسیز مرتب کر رہی ہیں. پاکستان بزنس کاؤنسل کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں, ہر دفعہ چینج نہ ہوتی رہے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو ان حالات میں خود جا کے انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا. آئی ایم شیور وہ اپنے طریقے کوشش بھی کرتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ جوائنٹ وینچرز ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر میں انویسٹ کریں گے, ریفائنری لگائیں گے سعودی عرب والے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں, وہ تو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دو مختلف چیزیں, کیونکہ میں نے وزیر اعظم کے ذہن میں پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اہم ہے تو میں نے پہلے وہ پیش کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کام نہیں ہو رہے. اب میں آپ کو کب تک, میں ریئلسٹکلی دیکھیں انویسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے, ریئلسٹکلی کب تک پاکستان میں یہ ڈالرز آئیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یا تو ہم اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں یا ہم یہ FDI لے کر آئیں. دو ہی طریقے ہیں پاکستان نے اگر کرنٹ اکاؤنٹ دونوں چاہیے, اور FDI بھی ایکسپورٹ بیس چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے. تو پہلے ریفائنری کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے کچھ تجاویز ہم لے کر گئے تھے سعودیز کے پاس. ان میں ایک ہماری ایگزسٹنگ ریفائنری تھی جس کی اپ گریڈیشن چاہیے تھی, ایک ہمارے پاس منرلز تھیں جن کو ہم آلریڈی ایکسٹریکٹ کر رہے تھے, ویلیو ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے, اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. دونوں کے لیے دو پارٹیز جو ہیں سعودی عرب سے آ چکی ہیں, اس وقت کانٹیکٹ میں ہیں. اس وقت وہ جو ریفائنریز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہی ہیں, اور نیگوشیشن کا پروسیس, یعنی وہ جو کاغذات آپ بتائیے جس کو میں بزنس کیس کہہ رہا ہوں, بزنس پلان, بزنس کیس, وہ کاغذات اب ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں. دوسرا ہماری بڑی ریفائنری ہے, جو نئی ریفائنری ہم لگانا چاہ رہے تھے. نئی ریفائنری کے لیے ہمیں ایک مارکیٹیبل سٹڈی کرنی پڑے گی, اس میں 6-8 مہینے لگیں گے. اس کے بعد پھر ہم اس سٹڈی کے رزلٹ, PTI کے زمانے سے بات ہو رہی تھی تو کوئی سٹڈی دیکھیے وہ تھوڑی سی نہیں, وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو پہلے ہمارا بھی نقطہ نظر یہ تھا, صرف میں PTI کا نام نہیں لوں گا, کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس والی ریفائنری لگائیں, صرف کروڈ سے, یعنی وہاں سے سعودی کروڈ لیں اور یہاں پہ پیٹرول بنائیں. اب ہماری جو نئی جو پروجیکٹ ہم نے پیش کیا ہے اس میں آدھا پیٹرول بنے مگر آدھے سے کچھ کم, اور باقی پیٹرو کیمیکلز بنے جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو کہا نا FDI بھی ایکسپورٹ, پیٹرول آئے گا تو ادھر استعمال ہوگا نا روپوں میں, تو اگر پیٹرو کیمیکلز بنیں گے تو ایکسپورٹ ہوں گے تو ڈالر آئیں گے. تو اب جو نئی ریفائنری کی تجویز ہے اس کے لیے جو مارکیٹ ریسرچ چاہیے تھوڑی سی, جو انیشیل کمرشل ڈیو ڈیلیجنس وہ PSO کو کہہ دیا گیا ہے وہ ہوگی. اس دفعہ اس پہ بات ہوگی, یہ G2G ہے. اس کے علاوہ بجلی کے منرلز کے اندر
ہماری جو کاپر مائنز ہیں ان میں ایک میں ہم بڑی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, باقی ہماری بے شمار مائنز ہیں جن کے اوپر نیگوشیشنز G2G میں چل رہی ہیں. مختلف سیکٹرز جو ہیں پاکستان میں, جو میں ویسے آپ کو پوری لسٹ دینا چاہ رہا تھا, پاور کی بھی بتانا چاہ رہا تھا, سولر پروجیکٹس بتانا چاہ رہا تھا. وائنڈ اپ کرتے ہوئے جی کہ ان کا یہ کہنا ہے بعض سیکٹرز کا کہ ہمارے بڑے پالیسی ایشوز جو ہیں وہ کئی عرصے سے پھنسے ہوئے تھے, SIFC ون ونڈو آپریشن ہے, اس وجہ سے ہمیں کافی مدد ملی. بالکل ٹھیک بات, لیکن جو بنیادی اس کا ٹاسک تھا وہ پیسے لانا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی. میں ایک SIFC کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں 18ویں ترمیم, مگر 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں صوبے کے پاس ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں, اور کچھ تحصیل اور ڈسٹرکٹ پہ چلی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک سویڈن سے یا ناروے سے انویسٹر آتا ہے یا مڈل ایسٹ سے آتا ہے, عربک یونین سپیکنگ ہے, کونسل بھی جائے, اب وہ کہاں جائے, صوبائی نہیں حکومت کے اس کو پاس بھی جائے. پہلے پتہ کیسے چلے جانا کہاں ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ آدھا اسلام آباد اس کاروبار پہ مقرر ہے کہ جو باہر سے آ جائے پھنس جائے اس کو کہو میں تیرا کام کرواتا ہوں, میں وزیر کو جانتا ہوں.